بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَارَّةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ سَوْدَانِيَّةٌ أَوْ صَعْبَةٌ أَوْ سَامٌ أَبْرَصٌ نُزِحَ مِنْهَا 20 دَلْوًا إِلَى 30 بِحَسْبِ كِبْرِ الدَّلْوِ وَصِغْرِهَا۔ کنویں کے مسائل کا ذکر چل رہا ہے۔ یہاں سے مصنف مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو جانور کنویں میں گر کر مر جائیں اس کی کئی صورتیں ہیں اگر جانور کنویں میں گر کر مر جائے کہ وہ جانور گر کر مرا، وہ جانور یا تو چوہے یا اس کے برابر ہوگا، یا مرغی یا اس کے برابر ہوگا، مرغی اور اس کے مانند اس کے برابر ہوگا، یا بکری اور اس کے مانند ہوگا، یا تو وہ جانور چوہے کے مانند ہوگا یا چوہا ہوگا، یا بکری اور اس کے مانند ہوگا، یا مرغی اور اس کے مانند ہوگا۔ پھر ان میں سے ہر ایک جانور زندہ نکالا گیا ہوگا یا مردہ، زندہ نکالا گیا ہوگا یا مردہ، یعنی گر کر کنویں سے زندہ نکال لیا گیا ہوگا یا کنویں میں گر کر مرنے کے بعد نکالا گیا ہوگا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پھولا پھٹا ہوگا یا پھولا پھٹا نہیں ہوگا، یعنی پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا گیا یا پھولنے پھٹنے کے بعد نکال لیا گیا۔ تو یہ مختلف صورتوں میں کنویں کے مختلف احکام ہیں، اسی کی صورتوں اور تفصیل کو مصنف نے ذکر کیا ہے۔ لہذا اگر وہ جانور زندہ نکال لیا گیا تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر جانور کنویں میں گرا اور گرنے کے بعد اس کو زندہ نکال لیا گیا تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا، جبکہ اس کے جسم پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ البتہ اگر جسم پر نجاست لگی تھی تو اس نجاست کے ملنے کی بنیاد پر اب پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر جسم پر نجاست نہیں لگی تھی اور جانور کو گرنے کے بعد زندہ نکال لیا گیا تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، خنزیر اگر گرا اور گر کر مر گیا، گر کر اس کو زندہ نکال لیا گیا تو اب اس کو وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ خنزیر بالاتفاق نجس العین ہے، نجس العین ہے۔ لہذا خنزیر کے گرنے سے اگرچہ اس کو زندہ نکال لیا جائے کنواں ناپاک ہو جائے گا، کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اور بعض علماء اکرام نے کتے کو نجس العین مانا ہے، کتے کو بھی نجس العین مانا ہے، جیسے کہ پڑھا قبل میں آپ نے کہ کتے کو بھی قیاس کرتے خنزیر پر ہی نجس العین کہتے ہیں، تو ان کے یہاں کتے کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر کنویں میں گر جائے اور زندہ نکال لیا جائے تب بھی کنواں ناپاک ہو جائے گا، لیکن ہمارے نزدیک کتا نجس العین نہیں ہے۔ اگر کنویں میں گرا اور زندہ نکال لیا گیا تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جانور کنویں میں گرا اور مردہ نکالا گیا، مردہ نکالا گیا، کنویں میں جانور گرا لیکن مردہ نکال لیا گیا تو اب کیا حکم ہوگا، یعنی مرنے کے بعد نکالا گیا تو اب کیا حکم ہے؟ اس کے الگ الگ حکم ہیں، انہی کو مصنف نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں چوہا گر کر مر گیا، چوہا گر کر مر گیا، یا چڑیا یعنی گوریا وغیرہ گر کر مر گئی، یا اس کے مثل ان جیسے جسم میں ان کے برابر جو جانور ہیں وہ گر کر مر گئے، جیسے بڑی چھپکلی وغیرہ یا ممولا، تو اگر یہ ایسے جانور جو چوہے یا گوریا کے جسم میں برابر ہیں وہ پانی میں گر کر مر گئے تو اب حکم یہ ہے کہ 20 سے 30 ڈول تک پانی نکالا جائے گا، 20 سے 30 ڈول تک پانی نکالا جائے، اور ڈول کے کبیر اور صغیر ہونے کا بھی اعتبار کیا جائے کہ اگر ڈول بڑا ہے تو اس کا بھی اندازہ کیا جائے گا، اور اگر ڈول چھوٹا ہے تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر چوہا یا چڑیا وغیرہ گر کر کنویں میں مر گئے تو اب اس مردہ جانور کو نکالنے کے بعد 20 ڈول کو نکال دیا جائے،
یعنی پہلے اس مردار کو نکالا جائے، اس کے بعد 20 ڈول یا 30 ڈول پانی نکال دیا جائے۔ دلیل کیا ہے اس پر؟ تو دلیل ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک کہ حضرت انس نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر چوہا گر کر مر جائے کنویں میں تو فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ اس کو نکال دیا جائے اور 20 ڈول سے 30 ڈول تک پانی نکال دیا جائے، 20 ڈول سے 30 ڈول تک 20 ڈول پانی نکالا جائے۔ تو حضرت انس کی حدیث پاک میں 20 ڈول کا ذکر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 30 ڈول نکالنے کا حکم ہے، یعنی اگر کنویں میں چوہا گر کر مر گیا تو اس کو نکال دیا جائے اور 30 ڈول پانی نکال دیا جائے۔ اب دیکھا جائے تو دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ حدیث انس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 20 ڈول پانی نکالا جائے، اور حدیث عبداللہ ابن عباس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 30 ڈول پانی نکالا جائے۔ تو دونوں حدیث میں تطبیق اور توفیق کی صورت یہ علماء نے بیان کی ہے کہ عبداللہ حضرت انس کی جو روایت ہے اس کو وجوب پر محمول کیا جائے گا، اور عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے اس کو استحباب پر محمول کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ کم سے کم 20 ڈول پانی نکالنا یہ واجب ہوگا اور 30 ڈول پانی نکالنا یہ بطریق استحباب ہوگا۔ اب ان حضرات کی اس حدیث میں چوہے کا ذکر ہے، لیکن چوہے کے جسم اور جثت کے اعتبار سے جو جانور ہیں جیسے کہ گوریا ہے یا بڑی چھپکلی ہے یا ممولا ہے یا اور سے جانور ہیں، تو اگر وہ گر کر مر جائیں تو ان کا حکم بھی یہی ہوگا کہ کنویں سے پہلے ان کے مردہ جسم کو نکالا جائے اور اس کے بعد اس سے 20 ڈول نکال دیا جائے بطور وجوب اور 30 ڈول نکالنا بطور استحباب، کہ یہ حکم ثابت ہوگا۔ یہ ان جانوروں کا حکم ہے جو چوہے یا اس کے برابر ہو، اور اگر اس میں ایسا جانور مرا جو کبوتر کے برابر ہے یا کبوتر ہے، اگر اس میں کبوتر مر گیا یا کبوتر کے مثل جانور مر گیا جیسے کہ مرغی، کبوتر کے مثل جانور جیسے مرغی، تو اگر کبوتر مر گیا یا کبوتر کے مثل جانور جیسے کہ مرغی اور بلی مر گئی، بلی یہ سب مرنے والی صورتوں میں ہیں، لیکن اگر جانور نہیں مرا اور زندہ نکال لیا گیا تو بتا دیا کہ پانی بالکل بھی نہیں نکالا جائے گا، پاک ہوگا سوائے خنزیر کے۔ تو اگر کبوتر برا یا کبوتر کے مثل بلی یا مرغی وغیرہ گر کر مر گئی تو اب حکم یہ ہے کہ اس سے 40 سے 60 ڈول تک پانی نکالا جائے، 40 سے 60 ڈول۔ بات وہی ہوگی کہ 40 ڈول کا نکالنا بطور وجوب ہوگا اور 60 ڈول بطور استحباب کے حکم کا ثبوت ہوگا کہ اگر 40 ڈول نکال دیا گیا تب بھی کنواں پاک ہے، اور اگر 40 سے زیادہ 60 ڈول نکال دی گئے تب بھی کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی جامع صغیر میں یہ ذکر ہے کہ 40 سے 50 ڈول پانی نکالنا مستحب ہے، 40 سے 50 ڈول، یعنی 40 نکالنا واجب اور 50 نکالنا مستحب، 60 نہیں بلکہ 50 کا نکالنا مستحب۔ امام صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قول کو ازہر کہا ہے، ازہر کیا کہا ہے؟ ازہر کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہ امام محمد کی آخری تصنیف ہے جامع صغیر، اور اس جامع صغیر میں امام محمد کی جانب سے جو بھی بیان کیا گیا اور کہا گیا ہے وہ آپ کا قول مرجوع الیہ ہے، اس لیے یہ جامع صغیر والا قول زیادہ معتبر ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس مرغی کے بارے میں فرمایا جو کنویں میں گر کر مر گئی، اس مرغی کے بارے میں فرمایا جو کنویں میں گر کر مر گئی، فرمایا کہ اس کنویں سے 40 ڈول نکالے جائیں، 40 ڈول نکالے جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ مرغی یا اس جیسے جانور گرنے کی صورت میں 40 ڈول پانی نکالا جائے گا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو ڈول سے متعلق حکم مصنف اور ذکر فرماتے ہیں۔
وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَارَّةٌ، اور اگر کنویں میں مر گئی چوہا او عصفورہ یا گوریا او سودانیہ یا بھجنگا، یہ اسی کے مثل کوئی جانور ہے جو گنائے مصنف نے، او سعودہ یا ممولا او سامن ابرز یا بڑی چھپکلی، نزحا منہا 20 دلوا، تو اس سے نکالا جائے گا 20 ڈول پانی، الی 30 ڈول تک، یعنی 20 ڈول نکالنا بطور وجوب اور 30 بطور استحباب، بحسب کبر الدلوی وصغریہا، بڑے اور چھوٹا ہو ڈول کے اعتبار سے، یعنی بعد اخراج الفارتی، یعنی چوہیا کو نکالنے کے بعد، لحدیث انس، حدیث انس کی وجہ سے، انہو قال فی الفارتی، کہ آپ نے چوہے کے بارے میں فرمایا، اذا ماتت فی البیر واخرجت من ساعتہ، کہ جب وہ کنویں میں مر جائے اسی وقت نکال لیا جائے، یعنی مرنے کے بعد پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے، ينزع منها 20 دلوا، اس سے نکالا جائے گا 20 ڈول، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں 30 ڈول، دونوں میں تطبیق یہی کہ حضرت انس کی روایت میں جو حکم ہے یہ بطور وجوب کے معمول ہے اور وہ بطور استحباب کے۔ والعصفورہ ونحوها، اور چڑیا کہ اس کے مثل، تعادل الفارہ فی الجثہ، جو چوہے کے برابر ہو جسم میں، فاخذت حکمہا، تو انہوں نے بھی اسی کے حکم کو لے لیا ہے، والعشرون بطریق الایجاب والثلاثون بطریق الاستحباب، یہ اسی تعارض کو دور کیا ہے کہ 20 نکالنا بطریق ایجاب ہے اور 30 ڈول کا نکالنا بطریق استحباب کے ہے۔ فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ نَحْوُهَا، تو اگر کنویں میں مر گئے کبوتر یا اس کے مثل، کالدجاجہ، جیسے کہ مرغی، والسنوری، اور بلی، نزحا منہا ما بین 40 دلوا الی 60، تو اس سے نکال دیا جائے جو 40 سے 60 ڈول تک پانی ہے۔ وفی الجامع الصغیر 40 او 50، اور جامع صغیر میں ہے 40 ڈول یا 50 ڈول، یعنی 40 ڈول بطور وجوب اور 50 بطور استحباب۔ وہو الاظہر، مصنف ہدایہ فرماتے یہی قول زیادہ ظاہر ہے، لما رویہ عن ابی سعید الخدری، اس کی وجہ سے جو روایت کیا گیا حضرت ابو سعید خدری سے، انہو قال فی الدجاجۃ، کہ آپ نے مرغی کے بارے میں فرمایا، اذا ماتت فی البیر، جب وہ مر گئی کنویں میں، ينزع منها 40 دلوا، کہ اس سے نکال دیا جائے 40 ڈول کو۔ ھذا لبیان الایجاب، یہ ایجاب کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی 40 ڈول کا نکالنا واجب ہے۔ والخمسون بطریق الاستحباب، اور 50 کا نکالنا یہ استحباب کے طریقے پر ہے۔ ثم المعتبر فی کل بئر دلوها الذی یستقى به منها، یہاں سے مصنف یہ بیان فرماتے ہیں کہ ڈول کا اعتبار کیا جائے گا، تو ڈول کون سا ڈول معتبر ہوگا، تو ڈول کی دلو کی تفسیر کو ذکر فرماتے ہیں ہر کنویں پر اس کا وہ ڈول معتبر ہوگا کہ جس ڈول سے پانی پلایا جاتا ہے، ڈول سے پانی پلایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو ہر کنویں کا وہ ڈول معتبر ہے، اسی کنویں کا ڈول معتبر ہے جس ڈول سے اس کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، ہر کنویں کا ڈول معتبر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ایسا ڈول معتبر ہے کہ اس میں 1 صاع پانی آ جائے، اس میں 1 صاع پانی آ جائے، تو ایسا ڈول کہ جس میں 1 صاع پانی آ جائے وہ ڈول معتبر ہے۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے، ہر کنویں کا ڈول جو اس پر رکھا جاتا ہے پانی نکالنے کے لیے، یہی ڈول معتبر ہے، یہی ڈول معتبر ہے۔ اور امام صاحب ہدایہ نے آگے ایک بات اور ذکر فرمائی ہے، وہ یہ کہ اگر ڈول بہت زیادہ بڑا ہے، مثلا عموماً جو کنویں پر ڈول رکھا جاتا ہے اس میں 4 کلو یا 5 کلو پانی آتا ہے، لیکن یہاں پر جس ڈول سے پانی نکالا گیا اس میں 20 کلو پانی آتا ہے، تو اب یہ ڈول اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک ہی مرتبہ میں 4 یا 5 ڈول کے برابر پانی آ گیا، تو مثلا اگر بڑا ڈول ہے اور ایک ہی مرتبہ میں اس میں 4 ڈول کا پانی آ گیا یا 5 ڈول کے برابر پانی آ گیا،
اور 20 ڈول پانی نکالنا ہے تو اب وہ 20 نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اب 4 ڈول نکال دینا ہی کافی ہے، چونکہ اس کے بڑا ہونے کی بنیاد پر اس میں ایک مرتبہ میں ہی 5 ڈول پانی آ جا رہا ہے۔ اس لیے ڈول کے عظیم ہونے کا اور چھوٹا ہونے کا بھی اعتبار ہے۔ ایسے ہی عموماً مثلا اگر جس ڈول سے اس میں پانی نکالا جاتا ہے اس میں 5 کلو پانی آتا ہے، 5 کلو پانی، اور جس ڈول سے اب پانی نکالا جا رہا ہے اس میں پانی کم آتا ہے، تو اب اس کے کم ہونے کا بھی اعتبار کیا جائے گا کہ اگر جو ڈول عمومی تھا اس سے نکالا جاتا تو 20 ڈول نکالا جاتا، اور اب جس ڈول سے پانی نکال رہے ہیں اس میں پانی آدھا آتا ہے، مثلا 5 کلو کی جگہ 2.5 کلو آتا ہے، اب 20 ڈول نکالنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اب 2 گنا یعنی 40 ڈول نکالنا ضروری ہوگا۔ تو یہ جو متن میں مصنف نے کہا تھا نا بحسب کبر الدلو وصغرها، اسی کی تفسیر امام صاحب ہدایہ نے ذکر فرمائی کہ ڈول کے چھوٹا ہونے اور بڑا ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر ڈول بڑا ہے تو کم نکالنے سے بھی کنواں پاک ہو جائے گا، اس لیے کہ مقصود حاصل ہو گیا، اور اگر ڈول چھوٹا ہے اسی کا اندازہ اور اعتبار کر کے زیادہ ڈول پانی نکالا جائے گا۔ ثم المعتبر فی کل بئر دلوها، پھر معتبر ہر کنویں میں اسی کا ڈول ہے، الذی یستقی بہ منها، کہ جس سے اس سے پانی نکالا جاتا ہے۔ وقیل، اور قول ہے دلو یسع فی صاع، ایسا ڈول ہے کہ جس میں 1 صاع پانی کی گنجائش ہو۔ ولو نزع منها بدلو عظیم، اور اگر اس سے پانی نکالا گیا بڑے ڈول سے ایک ہی مرتبہ میں، مقدار 20 دلوا، 20 ڈول کی مقدار، بہت بڑا ڈول تھا کہ 20 ڈول کی مقدار ایک ہی بار میں پانی نکال دیا، جازا، تو یہ جائز ہے، لحصول المقصود، مقصود کے حاصل ہونے کی بنیاد پر۔ اور اگر چھوٹا ڈول تھا کہ صرف 1 کلو پانی یا 2 کلو پانی آ رہا تھا تو اب اسی کا اندازہ اور اعتبار کر کے اتنے زیادہ کر کے نکالنا ہوں گے۔ وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا شَاةٌ، یہاں سے ایک تیسری صورت کا ذکر ہے۔ پہلی صورت یہ کہ چوہا یا گوریا اس کے مثل جانور گر گئے تو 20 سے 30 ڈول تک پانی نکالا جائے، اور اگر کبوتر بلی یا چوہا، کبوتر بلی اور مرغی کے مثل مر گئے تو 40 ڈول یا 50 ڈول یا ایک روایت کے مطابق 60 ڈول پانی نکالا جائے۔ یہاں سے تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کنویں میں بکری گر کر مر گئی، بکری گر کر مر گئی، او یا آدمی گر کر مر گیا یا کتا گر کر مر گیا، تو ایسی صورت میں اس کنویں میں جو پانی موجود ہے وہ کل پانی نکالا جائے گا، کنویں میں جو پانی موجود ہے وہ کل پانی نکال دیا جائے گا۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے زمزم کے کنویں کے کل پانی نکالنے کا فتویٰ دیا تھا اور حکم دیا تھا، جس وقت کہ اس میں ایک حبشی گر کر مر گیا تھا۔ ایک حبشی بئر زمزم میں گر کر مرا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا تو آپ دونوں حضرات نے اس بئر زمزم کے کل پانی کے نکالنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو کل پانی کے نکالنے کا حکم دینا اور فتویٰ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جانور کوئی کتا وغیرہ گر کر مر گیا یا بکری مر گئی یا آدمی مر گیا تو کل پانی نکال دیا جائے گا۔ وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا شَاةٌ أَوْ آدَمِيٌّ، اور اگر اس کنویں میں مر گئی بکری یا اس جیسے جانور، او آدمی یا آدمی، او کلب یا کتا، نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا، تو نکالا جائے وہ تمام پانی جو کنویں میں ہے، من الماء فیہا، کنویں سے، لأن ابن عباس و ابن الزبیر افتایا بنزح الماء کلیہ حین مات الزنجی فی بئر زمزم، اس لیے کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فتویٰ دیا، دونوں حضرات نے، کل پانی کے نکالنے کا، جب کہ حبشی مرا بئر زمزم میں۔ تو بئر زمزم میں حبشی کے مرنے کے وقت میں آپ دونوں حضرات نے کل پانی کے نکالنے کا حکم ذکر فرمایا۔ یہاں تک مصنف نے 3 صورتیں ذکر کر دیں۔ پہلی صورت میں 20 ڈول نکالنا واجب، 30 ڈول نکالنا مستحب، دوسری صورت میں 40 ڈول نکالنا یہ وجوبی حکم، اور 50 یا 60 ڈول نکالنا یہ استحبابی حکم، تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اور اس تیسری صورت میں اس کنویں میں
جو پانی ہے اس کا کل نکالنا لازم و ضروری ہوگا۔ اور یہ بات آپ پڑھ چکے ہو شروع کتاب میں ہی، جب یہ اس فصل کو مصنف نے شروع کیا تھا، اس فصل کے شروع میں آپ نے پڑھا کہ مصنف نے وہیں پر یہ کہا تھا کہ کنویں کے مسائل یہ قیاسی مسائل ہیں، یہ آثار پر مبنی ہے، یہ قیاسی مسائل نہیں ہیں بلکہ آثار پر مبنی ہے، یعنی کنویں کے پاک کرنے کا طریقہ قیاس سے معلوم نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اتباع آثار پر مبنی ہے، جیسے سنا گیا ویسے ہی ان کو روایت کیا گیا، اور قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ قیاس تو اس میں خود متعارض ہے۔ اس لیے یہ مسائل کی بنا اور ان مسائل پر جو عمل کیا گیا ہے وہ اتباع آثار کی بنیاد پر، جیسا اثر احادیث اور صحابہ کرام تابعین سے مروی ہے ویسا ہی ان کے حکم کو ذکر کیا گیا ہے۔